رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في الكلام المجيد وبرهان الرشيد ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على بدر الكمال اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفیع جمیع الانام. بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء. معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، محبی فی اللہ حضرت علامہ عبد الرحمن صاحب جلالی صدر جماعت جلالیہ ضلع گجرات، محقق اہل سنت محبی فی اللہ علامہ مفتی محمد عزیز اللہ جلالی صاحب جانثار ناموس رسالت، محافظ عقیدہ ختم نبوت، محبی فی اللہ غازی محمد ثاقب شکیل جلالی امیر تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل، استاذ القراء قاری محمد صفدر جلالی، محبی فی اللہ علامہ محمد ممتاز جلالی، محبی فی اللہ علامہ محمد زاہد رضوی اور دیگر سٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید اہلیان فتح گڑھ نے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار شافع یوم النشور حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کے سلسلہ کے اندر سجائی ہے. اللہ رب العزت احباب کے انتظام و انصرام کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے. اہلیان فتح گڑھ کی درگاہ جلالیہ بکشیف کے ساتھ محبت و عقیدت کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ پنجن کسانہ سے احباب بڑی محبت و عقیدت سے لے کے آئے اور انتہائی جوش و ولولے کے ساتھ پیر بھائی اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے. اللہ رب العزت مشائخ بکی شریف رحمۃ اللہ علیہما کی توجہات اور ان کی عنایات سے سبھی احباب کو مالا مال فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس موجود ہے. کہیں آپ کے جمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے کمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے خصال کا تذکرہ. ان خوبصورت عنوانات میں سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. معزز حاضرین، رسم دنیا ہے
کہ جب کسی کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد اس کا ذکر عام ہوتا ہے، جب کسی کی ولادت ہوتی ہے تو زمانے کے اندر اس کا چرچا اس کے بعد ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر عام گھرانے کا کوئی فرد ہو تو اس کی پھوپھیاں، اس کی خالائیں، اس کی بڑی بہنیں محبت کے ساتھ اس کے بچپن کے احوال کو یاد رکھتی ہیں اور موقع بہ موقع انہیں بیان کرتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی صاحب کمال ہو، صاحب مرتبہ ہو، صاحب منزلت ہو تو اس کی سیرت و سوانح لکھی جاتی ہے، اور سوانح نگار جب سیرت کا آغاز کرتے ہیں تو اس کی ولادت سے کرتے ہیں۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ کی سیرت لکھی گئی تو اس کا آغاز آپ کی ولادت سے کیا گیا۔ حضرت پیران پیر محی الملت والدین شاہ جیلاں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ 11ویں شریف والے پیر دستگیر کا جب ذکر خیر فرمایا گیا تو آپ کے خاندانی پس منظر کے بعد آپ کی ولادت سے آپ کے ذکر کا آغاز فرمایا گیا۔ حضور امام ربانی قیوم زمانی حضور مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمہ اللہ کا تذکرہ مبارکہ صاحب حضرات القدس نے آپ کی ولادت سے شروع فرمایا۔ حضور مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا ذکر خیر آپ کی ولادت سے شروع فرمایا گیا۔ الغرض کوئی جتنا بھی صاحب مقام ہو، صاحب عزت ہو، صاحب حشمت ہو، صاحب مرتبہ ہو تو اس کا ذکر اس کی ولادت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ مبارک ہے، یہ آپ کا بلندی مقام ہے، یہ آپ کی رفعت ہے، یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ کا ذکر آپ کی ولادت سے نہیں بلکہ آپ کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے رب تعالیٰ نے فرمایا۔ علماء تشریف فرما ہیں، طلباء دینیہ موجود ہیں، علمی ذوق کو بڑھانے کے لیے عرض کروں گا، ورفعنا ماضی مطلق متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے۔ ماضی کا تعلق گزشتہ زمانے سے ہوتا ہے، ماضی کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے، ماضی کا تعلق پاس سے ہوتا ہے، ولادت سے نہیں۔ ولادت سے کئی سال پہلے ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر فرمایا۔ حاضرین، وہ کئی کتنے ہیں یہ جاننے کے لیے علماء تفسیر نے ہمیں 3 طریقے ارشاد فرمائے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قرآن پاک کو قرآن مجید کے ذریعے جانو، قرآن مجید کو فرمان مصطفیٰ کے ذریعے سمجھو، قرآن مجید کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال کے ذریعے جانو۔ پہلا طریقہ، وہ کئی سال کتنے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اقدس آپ کی ولادت سے پہلے کیا گیا، یہ جاننے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ان طرق میں سے پہلا طریقہ، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اہل ایمان، اہل کتاب کے ہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے۔ حاضرین، یہ زمانہ جانتا ہے
کہ رب تعالیٰ نے تورات جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے اتاری، اور انجیل اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ روح اللہ پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صدیوں پہلے اتاری۔ جب تورات و انجیل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ رب تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے تورات کے اندر آپ کا ذکر مبارک فرمایا۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، آستانہ علیہ بکی شریف۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرکت کرنے والوں، اتنی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ رب تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے تورات کے اندر آپ کا ذکر خیر فرمایا، مگر پیار کرنے والوں کے طریقے اور ہوتے ہیں اور محبت والوں کے انداز اور ہوتے ہیں۔ حبر الامہ سید المفسرین امزادہ رسول جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صاحب تفسیر ابن عباس آسان لفظوں میں صرف اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا زاد بھائی جنہیں سب سے پہلے امت محمدیہ میں قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا اعزاز حاصل ہوا، فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تو مجھے یقین واثق ہو گیا کہ رب تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کا ذکر تورات کے اندر فرمایا ہے، مگر چاہت یہ تھی، تمنا یہ تھی، آرزو یہ تھی کہ وہ الفاظ بھی معلوم ہو جائیں جن الفاظ سے رب تعالیٰ نے تورات کے اندر آپ کا ذکر فرمایا ہے، وہ خصوصیات اور وہ کمالات بھی معلوم ہو جائیں جن خصوصیات و کمالات کا ذکر رب تعالیٰ نے تورات کے اندر فرمایا ہے۔ حضرت کعب بن عبار رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یہودی عالم دین تھے، رب تعالیٰ نے دولت اسلام نصیب فرما دی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرب میں بیٹھنے کی جگہ عنایت فرما دی۔ عرض کیا آپ تورات کے عالم ہیں، کیا آپ نے تورات کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھا ہے؟ حضرت کعب بن عبار رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ہاں میں نے تورات کے اندر ذکر مصطفیٰ پڑھا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ چاہت جو سچے عاشق کی چاہت ہوتی ہے، وہ آرزو جو حقیقی محب کی آرزو ہوتی ہے، سیدنا کعب بن عبار رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں رکھ دی۔ فرمایا اگر تورات کے اندر ذکر مصطفیٰ پڑھا ہے تو وہ ذکر شریف سنائیے۔ معزز سامعین، جس طرح آج ہم فتح گڑھ کے اندر جامع مسجد میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس سن اور سنا رہے ہیں، اسی طرح جناب سیدنا کعب بن عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر مصطفیٰ سنانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ذکر مصطفیٰ سن کے اپنے دل کو شاداں و فراں کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب بن عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تورات کے اندر
نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس انداز میں فرمایا، محمد ابن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، عبدی المختار، میرے اختیارات والے بندے ہیں، میرے صلاحیت و استعداد والے بندے ہیں۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف نہیں ہوئی، ابھی آپ کی آمد مبارکہ نہیں ہوئی، ہزاروں سال پہلے رب تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ نبی آخر الزمان مختار کل رسول ہیں، عبدی المختار، میرے اختیارات والے بندے ہیں، میرے صلاحیت و استعداد والے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے ارشاد فرمایا، مولدہ بالمکہ، مہاجرہ بالمدینہ، ملکہ بالشام۔ آپ کی ولادت گاہ مکہ مکرمہ ہوگی، آپ کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ ہوگی، رب تعالیٰ آپ کی سلطنت کی حدوں کو شام تک پہنچائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی، آستانہ عالیہ بکی شریف۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ معزز حاضرین، ایک لمحہ توجہ چاہتے ہوئے عرض کروں گا، دیکھیں ہم محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجاتے ہیں، ان محافل کے اندر علماء کرام کیا بیان فرماتے ہیں؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت شریف کے احوال کو بیان کرتے ہیں، آپ کی خصوصیات اور آپ کے کمالات کو بیان کرتے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے تورات کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان فرما دیا، مولدہ بالمکہ، مہاجرہ بالمدینہ، ملکہ بالشام۔ آپ کی ولادت گاہ مکہ مکرمہ ہوگی، آپ کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ ہوگی، رب تعالیٰ آپ کی سلطنت کی حدوں کو شام تک پہنچائے گا۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آپ کی خدمت اقدس کے اندر موجود ہیں، اپنی نگاہوں سے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کر رہے ہیں۔ ان سے بھی زیادہ کوئی خوش نصیب انسان ہو سکتا ہے؟ ان سے بھی زیادہ کوئی سعادت مند انسان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرے جیسے گناہگار تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک شیر ربانی کی نگاہ میں رکھنا، مرشد کی نظر مجھ پر قائم رہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے سعادت مند ہیں، مرشد کی نگاہ میں نہیں، سید المرسلین کی نگاہوں میں موجود ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن سلام، تو ہی عرب کے یہود کا سب سے بڑا عالم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ہاں حضور، میں ہی عرب کے یہود کا سب سے بڑا عالم تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس خدا کی قسم جس نے تورات سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر نازل فرمائی، کیا تو نے تورات کے اندر میری نبوت کی نشانیوں کو پڑھا ہے؟ میرے کمالات اور میری خصوصیات کو پڑھا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، ہاں حضور، میں نے تورات کے اندر آپ کی نبوت کی نشانیوں کو پڑھا ہے۔
آپ کی خصوصیات اور آپ کے کمالات کو پڑھا ہے۔ سنیے ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا برکات ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے حکم ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، اگر تورات کے اندر نبوت کی نشانیوں کو پڑھا ہے تو پھر بیان کرو، میرے خصوصیات و کمالات کو پڑھا ہے تو پھر بیان کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سن رہے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدر مجلس ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اندر بیان کردہ ذکر مصطفیٰ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تورات کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا حرزا للأمیین انت عبدی وانت رسولی سمیتک المتوکل الی آخرہ۔ اللہ رب العزت نے تورات کے اندر فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، ان پڑھوں کی پناہ گاہ بنا کے بھیجا۔ انت عبدی وانت رسولی، آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، ہم نے اپنے ہاں آپ کا نام نامی متوکل رکھا ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاوت و چاشنی کو اپنے نصیب و مقدر میں لکھوانے والوں، مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر اس عظیم سعادت کو کرنے والوں، اللہ رب العزت نے صرف تورات کے اندر ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کا ذکر نہیں فرمایا، صرف صحف آسمانی میں ہی آپ کا بیان نہیں ہوا، صرف کتب سماوی میں ہی آپ کا ذکر خیر نہیں ہوا، بلکہ پہلے انبیاء علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کی عظمتوں کے جلسے کیا کرتے تھے، آپ کی رفعتوں کا بیان کیا کرتے تھے، آپ کے آنے کی زمانے کو خوشخبریاں دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید شاہد و گواہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے اپنے ماننے والوں کو جمع فرمایا اور جمع کر کے جلسہ عام میں یہ اعلان فرمایا، مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، خوشخبری دیتا ہوں اس رسول معظم کے ساتھ جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام نامی آسمانوں میں احمد ہوگا۔ سچ ہی تو بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ معزز سامعین و حاضرین، صرف انبیاء علیہ السلام ہی آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی عظمتوں کے بیان نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس قدر زمانے کے اندر چرچا عام تھا کہ ہر رب تعالیٰ کی وحدت کی گواہی دینے والا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نشانی کو جانتا تھا۔ تمام ابراہیمی مذاہب والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے چرچے سن کے، آپ کی خصوصیات کو جان کے، آپ کی ہر ہر علامت کو پہچانتے تھے۔ تمام اہل کتاب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ولادت سے پہلے جانتے تھے۔ دیکھیں یہ فطری اور جبلی معاملہ ہے کہ انسان کی سب سے زیادہ پہچان انسان کے والدین کو ہوتی ہے۔
اس لیے کہ بیٹا ماں کی آغوش کے اندر پلتا ہے، تربیت پاتا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے جسم کے خد و خال کو جانتی ہے، اعضاء کی چوڑائی، موٹائی اور لمبائی کو سمجھتی ہے، چہرے کے نقوش کو جانتی ہے، حتیٰ کہ اگر چہرہ نہ بھی دیکھے، دور سے اس کی پشت کو دیکھ کر وہ گواہی دے سکتی ہے کہ میرا بیٹا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ والد کا اس قدر اولاد کے ساتھ پہچان کا تعلق و ناطہ موجود ہے کہ وہ بے اولاد کے مزاج کو جانتا ہے، معاملات کے انداز کو جانتا ہے، دوستوں میں بیٹھنے کا سلیقہ جانتا ہے، حتیٰ کہ اگر بیٹے کا چہرہ نہ بھی دیکھے، دور سے جاتے ہوئے اس کے چلنے کے انداز سے پہچان جاتا ہے کہ میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہا ہے، تعلیم قرآن کے حصول کے لیے جا رہا ہے۔ اب سنیے، تمام لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے، تمام ابراہیمی مذاہب کی پیروی کرنے والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر جانتے اور پہچانتے تھے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب اس طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنی اولادوں کو پہچانتے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ معزز سامعین، ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کو ماپنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیمانہ موجود نہیں، اس لیے کہ بلند ہونے والے کو نہیں دیکھا جاتا، بلند کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے۔ میں کہوں کہ میں نے فلاں کو بلند کیا تو آپ میرے قوت بازو کو دیکھیں گے۔ مولانا اختر حسین صاحب کہیں کہ میں نے فلاں کو اونچا کیا تو آپ مولانا کی قوت بازو کو دیکھیں گے۔ اگر گورنر پنجاب کہے کہ میں نے فلاں کو عالی منصب پر بٹھایا ہے تو آپ گورنر پنجاب کے اختیارات کو دیکھو گے، کسی کو اس عالی منصب پر بٹھا سکتا ہے یا نہیں بٹھا سکتا۔ اگر صدر پاکستان کہے کہ میں نے فلاں کو اونچے عہدے پر بٹھایا ہے تو آپ اس کی طرف نہیں دیکھو گے بلکہ صدر پاکستان کی طرف دیکھو گے۔ کیا صدر پاکستان کا یہ اختیار ہے کہ کسی کو اتنا اونچا عہدہ دے سکتا ہے؟ معزز سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کی بلندی کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے دیکھا جائے گا کہ آپ کے ذکر کو مخلوق نے بلند نہیں کیا، اغیاث و ابدال نے بلند نہیں کیا، مفسرین و فقہا نے بلند نہیں کیا، صحابہ اکرام اور رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بلند نہیں کیا، اہل بیت اطہار نے بلند نہیں کیا، تبع تابعین نے بلند نہیں کیا، تابعین نے بلند نہیں کیا، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو خالق کائنات نے بلند کیا۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ کلام الہی میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ تو بلند کرنے والے کے اختیارات کو دیکھا جائے گا، کتنا بلند کر سکتا ہے، زمین سے اوپر لا سکتا ہے، آسمانوں تک پہنچا سکتا ہے،
آسمانوں کی بلندیوں سے بھی بلند کر سکتا ہے۔ ہاں اختیار دیکھیں گے، اس کا اختیار یہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک رب تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ آسمانوں کے بنانے پر قادر ہے تو آسمانوں سے بلند ذکر مصطفیٰ کروانے پر بھی قادر ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ ہاں بلندی ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت کو حدیث قدسی کی مدد کے ساتھ جانا جا سکتا ہے۔ حدیث قدسی محدثین اس حدیث کو کہتے ہیں جو قرآن نہ ہو، رب تعالیٰ کا فرمان ہو اور زبان مصطفیٰ سے بیان ہو۔ شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ اس حدیث قدسی کو لائے، فرماتے ہیں سید الملائکہ جناب جبریل امین نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ رب العزت کا پیغام سید المرسلین کے نام لے کے حاضر ہوا۔ معزز سامعین، الہ العالمین کا پیغام بنام رحمت للعالمین سنیے اور اپنے دلوں کو شاداں و فرحاں کیجیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جب میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ اگر رب تعالیٰ کا ذکر شرق و غرب میں موجود ہے تو جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر شرق و غرب میں موجود ہے۔ اگر رب تعالیٰ کا ذکر آسمانوں میں کیا جاتا ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آسمانوں میں کیا جاتا ہے۔ اگر خالق کا ذکر زمینوں میں کیا جاتا ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی زمینوں میں کیا جاتا ہے۔ دیکھیں کس انداز میں اس وعدے کو پورا کیا جا رہا ہے۔ کلمہ توحید پڑھیں، جہاں لا الہ الا اللہ موجود ہے وہاں محمد الرسول اللہ بھی مرقوم ہے۔ آذان کے کلمات جب مؤذن کہتا ہے، آذان دینے والا کہتا ہے، تو جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی پیش کرتا ہے وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی بھی پیش کرتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر رسول، صحابی رسول جناب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، دم الالہ اسم النبی ما اسم ہی، رب تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے۔ بھلا کیسے ملایا ہے؟ عام بات نہیں، عام انسان کی بات نہیں، صحابی رسول فرما رہے ہیں اور دلیل ذکر کرتے ہیں کیسے ملایا ہے۔ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب آذان دینے والا 5 آذانوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی پیش کرتا ہے۔ بزبان امام اہل سنت کہہ لیجئے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ معزز سامعین، ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیوں کا کیا کہنا؟ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ساری بلندیوں کا مالک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اس لیے کہ اگر صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہوتا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تو ورفعنا ذکرک کہنا کافی تھا، لقا کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ہر مومن مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید حشو و اطناب سے پاک ہے،
زیادتی و کمی سے پاک ہے، اس کا نہ کوئی حرف زائد ہے نہ کوئی حرف کم ہے، ہر حرف بامعنی ہے، ہر حرکت بامعنی ہے۔ لاقا کیوں ارشاد فرمایا؟ عربی لغت کے جاننے والے فرماتے ہیں وہ نوجوان جو اس محفل پاک کے اندر موجود ہیں، ان میں سے اگر کوئی عرب ملک کے اندر پہلے کام کاج کرتا رہا ہے تو وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ عربی زبان میں لام ملکیت کا معنی دیتا ہے۔ المال لزید، مال کا مالک زید ہے۔ القلم لاحمد، قلم کا مالک احمد ہے۔ الملک للہ، ملک کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ معزز سامعین، کاف ضمیر کا مرجع 14 صدیاں گزریں، سبھی مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ورفعنا، لاقا کا تفسیری مفہوم یہ بنا الرفعۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بلندیوں کے مالک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جسے چاہیں بلندی عنایت فرمائیں، جسے چاہیں اس کا نصیب بلند فرمائیں، جس کی نسبت ان سے ہو جائے وہی بلند ہو جائے، جو ان کے در اقدس پہ آ جائے اسی کا مقدر بلند ہو جائے۔ حسنین کی نسبت مصطفیٰ سے تو حسنین بلند ہیں، شیخین کی نسبت مصطفیٰ سے تو شیخین بلند ہیں، حرمین کی نسبت مصطفیٰ سے تو حرمین بلند ہیں، والدین کی نسبت مصطفیٰ سے تو والدین مصطفیٰ بلند ہیں، سیدہ زہرا کی نسبت مصطفیٰ سے تو سیدہ زہرا بلند ہیں، سیدہ عائشہ کی نسبت مصطفیٰ سے تو سیدہ عائشہ بلند ہیں۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ معزز سامعین، صرف نسبت کا معاملہ نہیں، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو حالت ایمان میں ان کے در اقدس پر حاضر ہو جائے اسی کا نصیب بلند ہو جاتا ہے۔ ابو بکر آئے بلند ہوئے، عمر آئے بلند ہوئے، عثمان آئے بلند ہوئے، حیدر کرار آئے بلند ہوئے، طلحہ آئے بلند ہوئے، زبیر آئے بلند ہوئے، عبد الرحمن آئے بلند ہوئے، سعد آئے بلند ہوئے، سعید آئے بلند ہوئے، زید آئے بلند ہوئے، بلال آئے بلند ہوئے، سلیمان آئے بلند ہوئے، صہیب آئے بلند ہوئے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ معزز سامعین، صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے کی بات نہیں، آج بھی اگر دل کے اندر جو محبت رسول کے دیپ جلا کے گلے میں کلادہ اطاعت رسول کا پہن کے آ جائے، رب تعالیٰ آج بھی اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ امام اعظم آئے بلند ہوئے، غوث اعظم آئے بلند ہوئے، مجدد الفسانی آئے بلند ہوئے، حضرت شیر ربانی آئے بلند ہوئے، سرکار کیلانی آئے بلند ہوئے، میرے حضرت ثانی آئے بلند ہوئے، میرے حضور حافظ الحدیث آئے بلند ہوئے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ شاید یہی رہنمائی الرفعۃ لرسول اللہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کر رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جو بھی سچے دل سے ان کی بارگاہ میں آ جاتا ہے وہ اسے بلندی عنایت فرماتے ہیں۔ شاہ احمد نورانی آئے بلند ہوئے، عبدالستار نیازی آئے بلند ہوئے، حاجی فضل کریم رضوی آئے بلند ہوئے،
بابا جی مولانا خادم حسین رضوی آئے بلند ہوئے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ معزز سامعین، جس ہادی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا بیان آپ نے سماعت فرمایا، اسی نور ہدایت نے اپنی ہدایت کی روشن کرنوں میں سے یہ مبارک کرن ہمیں عنایت فرمائی۔ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ حاضرین، جس ذات اقدس کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی تعلیمات کی طرف دیکھو اور اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ جس ذات پاک کی حشر کے روز شفاعت کی امید رکھتے ہو ان کی تعلیمات کی طرف دیکھو اور اپنا محاسبہ کرو۔ پاکستانی معاشرہ کس قدر انحطاط پذیر ہو چکا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا تو اپنی جگہ، پانی کے اندر پانی ملایا جا رہا ہے، منرل واٹر کے اندر مکسنگ کی جا رہی ہے، اور وہ مریض جو بستر علالت پر موجود ہوتا ہے تڑپ تڑپ کر ہسپتال میں جان دے رہا ہوتا ہے، ہم اس کی ادویات کے اندر بھی ملاوٹ کرتے ہیں، میڈیسنز کے اندر بھی مکسنگ کرتے ہیں، اور اس قدر ہم غافل ہو چکے ہیں، اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ کرتے ہوئے، مسالہ جات کے اندر ملاوٹ کرتے ہوئے ہم یہ بات بھی بھول جاتے ہیں کہیں یہی اشیاء ہمارے باورچی خانے کی زینت نہ بن جائیں۔ وہی مرچ مسالہ جس کے اندر ہم نے ملاوٹ کی ہے وہی ہماری اولاد کے پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ معزز سامعین، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرکت کرتے ہوئے اس بات کا عہد کرو، پہلے کسی سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، تقصیر ہوئی تو اللہ رب العزت کی ذات وہ ستار و غفار ہے، اس کی صفت رحمان و رحیم ہے۔ آئندہ کے لیے پختہ عہد کیجئے کہ ہم اس گناہ کے اندر کبھی بھی شریک نہیں ہوں گے، جو شریعت محمدی کے نزدیک بھی جرم ہے، پاکستانی قانون میں بھی جرم ہے، اور انسانیت کے نزدیک بھی جرم ہے۔ میرے قبلہ والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میلاد مصطفیٰ مناؤ، سیرت مصطفیٰ اپناؤ۔ یہی نجات کا مدار ہے، یہی دنیاوی و اخروی آسانیوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین محمدی کے رنگ میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔